السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوش فاه بالسواك، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کان اذا قام للتہجد من اللیل، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، رات میں اٹھتے تھے، یشوش فاہ، یشوش فاہ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے تھے، یعنی اچھی طرح مسواک کرتے تھے۔ یعنی جب رات میں سوتے تھے اور رات میں قیام اللیل کرنے کے لیے بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ سونے کے بعد فوراً مسواک کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ سو کر جب اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب آدمی سو کے اٹھے گا تو سب سے پہلے دعا، بیدار ہونے کی دعا پڑھے گا، تو دعا وغیرہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواک کی پابندی کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسواک کی تاکید کی گئی ہے کہ سو کر اٹھنے والا شخص نبوی تعلیمات کی روشنی میں مسواک کو لازم پکڑے، کیونکہ جب آدمی سوتا ہے اور پھر سو کر بیدار ہوتا ہے تو اس کے منہ میں ایک عجیب قسم کی بدبو اور منہ کا ذائقہ عجیب قسم کا ہو جاتا ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے اور اپنے منہ کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے بہترین طریقہ مسواک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے تھے تو آپ کے تکیے کے پاس مسواک رہتی تھی، یعنی آپ پہلے سے ہی الرٹ رہتے تھے، تیار رہتے تھے، اور اس سنت پر آپ بھی عمل کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کان اذا قام للتہجد من اللیل، یعنی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، 2 دن کا معاملہ نہیں تھا، یعنی آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ رات میں قیام کرنے کے لیے اٹھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے، رگڑتے تھے، یعنی اچھی طرح مسواک کرتے تھے۔ تو دانت کی صفائی، منہ کی صفائی یہ مطلوب ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اور ایسے موقع پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اب منہ اگر گندا ہو، منہ سے بدبو پھیلے، تو پھر یہ فرشتوں کے لیے تکلیف کا سامان ہے، فرشتوں کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ اسی لیے جب آدمی کچی پیاز اور کچا لہسن کھا لے تو مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نہ پھیلے۔ تو جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو حقیقت میں اس کے دانت اور منہ سے اور اس کی زبان سے بدبو پھیلتی ہے، تو بدبو پھیلتی ہے، اس کے دور کرنے کے لیے مسواک ایک کامیاب علاج ہے۔ اور مسواک کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیند اچھی طرح دور ہو جاتی ہے، نیند بھاگ جاتی ہے، اور آدمی کو بہترین طریقے سے ایک نشاط حاصل ہوتا ہے،
چاقو چوبند ہو جاتا ہے، فرتیلا ہو جاتا ہے، اور جب دانت اور منہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو اچھی طریقے سے پڑھنا اور حروف کی ادائیگی اور آواز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہرحال خیر ہی خیر ہے۔ حدیث میں یہ جو تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی مسواک کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوں تو چاہے قیام اللیل کا وقت ہو یا فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہو، تو ہم اس مسواک کی سنت کو ادا کریں، اپنے منہ کی صفائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور ہماری شریعت میں نظافت، طہارت، پاکیزگی کی جگہ جگہ تاکید کی گئی ہے، لہذا ہم سب کو اپنے منہ کی صفائی، دانت کی صفائی، زبان کی صفائی اور اس طریقے سے ہر قسم کی صفائی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔